ادھر رسول کی بارگاہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی پاک کے ساتھ کر دیا اور نکاح کیا، اور میرے نبی تشریف لے گئے کیونکہ علی ساتھ رہتے تھے. دوسرے دن نکاح کے بعد حضور نے علادہ کر دیا علی پاک کو، فاطمہ کو نکاح کے بعد علادہ کر. دوسرے دن رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیٹی دروازہ کھولتی ہے، رسول اندر تشریف لے جاتے ہیں، چارپائی پر بیٹھتے ہیں. رسول نے کہا فاطمہ قریب آ جاؤ. فاطمہ باپ کے قریب آ گئی. فرمایا علی تم بھی آ جاؤ. علی بھی آ گئے. سنیے اب اپنی بیٹیوں کو یہ درس دیجیے گا، میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا فاطمہ جی ابا حضور. فرمایا بیٹی میرے خاندان میں اور بھی لوگ بڑے تھے، رشتہ پوچھنے والے بھی، اور صحابہ نے بھی پوچھا جی رشتہ حضور کی بیٹی کا، یہ بات ذہن میں رکھے. اور بھی لوگوں نے پوچھا میرے خاندان میں بھی اور لوگ بہت تھے، لیکن فاطمہ بیٹی یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میرے خاندان میں سب سے بیسٹ، بہترین، عمدہ، نفیس محمد کی نظر میں جو تھا وہ علی تھا جس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب سے حضور کی لاڈلی بیٹی تھی اور میرے نبی چاہتے تھے کہ میں اس کے نکاح میں دوں جو میری فاطمہ کو کوئی دکھ نہ دے، میری فاطمہ کو کوئی دکھ. اور اسی لیے رسول اللہ نے کہا علی میری شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں ایک ٹائم میں رکھنا اگر سب کے حقوق برابر ہوں، لیکن جب تک میری فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. ہاں علی حضور نے پابندی لگا. اب علی بھی علم کا منبع ہے. سنیے علی وہ داماد نہیں ہے کہ جو سسر کے منہ میں پڑنے والا، جواب دینے والا، یہ علی کی ذات ہے. میرے نبی نے کہا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی جانتے ہیں کہ میرے نبی نے منع کیوں کیا ہے. آگے بولتے نہیں ہیں حضور باقیوں کے لیے علادہ حکم ہے تو میں بھی تو امتی ہوں، میرے لیے کیوں علادہ حکم ہے. نہیں، علی جانتے ہیں کہ نبی کا کہنا اللہ کا کہنا ہے اور نبی کے حکم میں، اللہ کے حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے. علی چپ ہے. علی نے شادیاں کی جی بعد میں، 18 بیٹے تھے آپ کے، لیکن حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا اور آپ کے وصال کے بعد علی پاک نے پھر شادیاں کی اور اولاد بھی ہوئی، بیٹے بھی ہوئے. ایک علیحدہ تفصیل ہے. حضور نے کہا میں نے علی کو پسند کیا ہے. علی کو ہائے علی کو بولیے علی کو پسند کیا ہے. وہ علی جو سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور محمد سے پیار کرنے والے تھے. خاتون جنت ایک دفعہ بیمار ہو گئی جی، بہت زیادہ بیماری نے شدت اختیار کر لی. غریبی کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ اب تو ہمارے پاس وسائل ہیں، تھوڑا سا بیمار ہو گیا اسپتال لے گئے، خون لگا دو جی. یہ اس پر بھی میں بحث کرتا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ خون لگانا جب جان کا آخری سٹیج ہو کہ مر جائے بندہ، مر جائے گا، خون کا قطرہ نہ ملا تو پھر شریعت کہتی ہے خون دو. ہم نے تو اب رواج بنا لیا، اے بندہ نارمل جب کمزور ہوئے نا اساں خون یا 2 بوتلیں لگاؤ جی جنے نے پتر. ایک سٹینڈ چل گیا نا. خون اللہ ہی جو دیتا ہے نا اپنے اندر اسی سے جان بنتی ہے، اور خون کھانے سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے. صحت میں نے دیکھا ہے، بڑے میں نے دیکھا مینے والی طرح مالٹے تے سیب تے کیلے کھانے والے یبکنے پہ تے کئی میں غریب تک جڑے مرچن آ روٹی کھانے لال پیلے ڈنڈے ڈوٹے. ہاں یہ صحت جو ہوتی ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اب غریبی کے زمانہ ہے، علی کے گھر میں غریبی نے ڈیرے لا رکھے ہیں، ڈیرے ڈال رکھے. سیدہ فاطمہ بیمار ہو جاتی ہیں، میرے نبی کو پتہ چلتا ہے میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، کئی دنوں سے بیمار ہے. اب رحمت للعالمین نبی فاطمہ کو پوچھنے کے لیے نکلتے ہیں، دروازے تے دستک دیتی. سیدہ فاطمہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی پوچھتی ہیں کون؟ باہر سے آواز آتی ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. اللہ، بیٹی خوشی سے پھول گئی، میرا محمد باپ میرے دروازے پر آیا ہے، مجھے پوچھنے کے لیے آیا ہے. سیدہ فاطمہ بیماری کے عالم میں چارپائی سے اٹھی اور دوڑتے ہوئے دروازے پر آ گئی رسول کے. اور وہ بیٹی جس کے سامنے باپ جایا کرتا تھا یا باپ کے سامنے آیا کرتی تھی، یہ تو فاطمہ اٹھ کر آئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ
رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے تو فاطمہ جاتی تھی تو محمد کریم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے کہا بابا ایسا نہ کیا کرے نا، میں بیٹی ہوں آپ کی، آپ کھڑے ہوتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے متھا چوم کر فرمایا فاطمہ بیٹی میں تیرے لیے کھڑا کیوں نہ ہوں، تیری عزت کیوں نہ کروں، تو تو وہ شانوں والی ہے کہ جس کا اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، خدا کے فرشتے تیرا حیا کرتے ہیں، محمد کریم کیوں نہ کرے؟ وہ شرموں والی، وہ حیا والی بیٹی، وہ صداقت والی بیٹی۔ اللہ کرے ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہو جائیں، محمد کریم کی بیٹیوں کے نقش قدم پر ہماری بیٹیاں چلنا شروع کر دے۔ کہہ دیجئے ہمیں اولاد کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہے والد، یہ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا؟ محمد کریم کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، رسول کی پیروی کو چھوڑ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کا نام رسول کی بیٹیوں، حضور کی بیویوں، نبیوں کی ماؤں پر رکھتی، ان کے کردار کو اپناتی کہ ہماری نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے لباس کیسے پہنا، وہ کیسے چلتی تھی، وہ کیسے کھانا پکاتی تھی، وہ ان کا بولنا چالنا کیسا تھا۔ افسوس آج مسلمان کہتا تو ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، لیکن گھر میں دیکھیے تو ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں، اس میں میں آپ سب لوگ شامل ہیں، ہماری مائیں بیٹے آج دیکھیں کہ ٹی وی دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر وہ کہتی ہیں فلاں ڈرامے میں اس نے ایسا ڈریس پہنا میں پہنوں گی، اس نے بال ایسے بنائے میں ایسے بناؤں گی، اس نے جوتا ایسا پہنا میں ایسے پہنوں گی، وہ بازار میں ایسے گئی تھی میں ایسے جاؤں گی۔ دنیا کی ہیرونے اور اداکاریں، انڈیا کی، باہر کی، پاکستان کی، ان کی سیرت اور صورت اپنانے کے لیے ہمہ وقت ہماری بیٹیاں تیار ہیں، لیکن کاش کہ ہماری بیٹیوں کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ میں وہ کردار، وہ لباس، وہ میرا مزاج ہونا چاہیے جو میرے محمد کی بیٹی کا مزاج تھا۔ یہ ہم بتائیں گے تو کریں گی نا، ہم بتائیں گے نہیں تو کیا کریں گی؟ مجھے بتاؤ، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اپنی اولاد کو اس طرف کبھی لانے کی توجہ ہی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو ترقی کرنی ہے، آئے ہائے کیا کرنی ہے؟ ترقی کرو کرو۔ یہ جب ترک وے نہیں آنا جاکت ترقی دینا چاڑنے، پھر جب ترکنے نہ گند چھوڑنے نہ بو چھوڑنے، یہ گندے کام کرنے نہ ترکنے نہ، ترقی سے مراد ترک بھی ہے، میں پنجابی چیز نہ ترجمہ کر رہا ہوں، ترقی نہ، یہ جب ترکنے نہ بو چھوڑنے، وقت میں تے تم وقت رونے آئے، بہت ظلم کی تاس، بہت زیادتی کی تیز، میری ساری محنت مولوی صاحب پانی پھیر دیتا دیو تے پترے، اور نہ ترقی کرا، ان کو ٹھیک ہے ترقی کراؤ پڑھاؤ، لیکن کاش ان کو محمد کا دین بھی سکھاؤ۔ بسم اللہ، محمد کا دین، اللہ آپ کو عزت دے، خدا خیر و برکت دے۔ محمد، آخری لمحات، محمد کا دین بھی سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ محمد کریم کا دین کیا کہہ رہا ہے۔ آج ضرورت ہے، ہمارا ملک دہشت گردی میں جکڑا ہوا ہے، فرقہ پرستی میں جکڑا ہوا ہے، معاشراتی برائیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس میڈیا نے تباہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے، کہا فاطمہ کو، بات ختم کرتا ہوں، فاطمہ کو پوچھنے کے لیے آئے، اب سیدہ فاطمہ دوڑی دوڑی دروازے پر آتی ہیں، ہائے ہائے اب یہ نبی کی بیٹی ہے، ہائے ہائے دروازہ بند ہے، سنیے سنیے، نبی کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے، دروازہ بند ہے، لیکن جب حضور نے کہا کہ میں آیا ہوں، اب سیدہ فاطمہ دروازے کے پاس اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ خون کی کشش ہوتی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی ہے۔ سنیے سنیے، اب فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا، دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پوچھتی ہیں ابا حضور آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور نے نہیں بتا، حضور نے کہا میں ہوں، ساتھ تھا صحابی بڑی عمر کا بوڑھا۔ سیدہ پوچھتے ہیں ابا حضور آپ کے ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا فلاں میرے ساتھ صحابی ہے، بڑی عمر کے تھے، وہ بھی ملنا چاہتے تھے، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے تھے، حضور کے ساتھ آئے، فاطمہ کے دروازے پر، یا رسول آپ کی بیٹی بیمار ہے، میں بھی پوچھوں گا، حضور کے ساتھ آئے، بڑی عمر کے بوڑھے۔ اب سنیے اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا
جو یہ بیٹیاں میری کہتی ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے، مولویوں کی تقریریں. آئے اب بوڑھا صحابی ہے. میرے نبی کی بیٹی نے پوچھا یا رسول آپ کے ساتھ کون ہے؟ رسول نے کہا بیٹی فلاں صحابی ہے. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں بابا میں دروازہ تو کھول دیتی، لیکن ظاہر ہے جب دروازہ کھولوں گی تو وہ صحابی مجھے دیکھے گا، میں اسے دیکھوں گی. محمد کریم تو باپ ہے. رونے لگی. اللہ کے نبی غریبی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، فاطمہ کے پاس بڑی چادر نہیں ہے کہ جس سے میں اپنا پورا بدن ڈھانپ لوں. یا رسول اللہ اگر سر کو ڈھانپوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ننگے، اگر پاؤں کو ڈھانپوں تو سر ننگا ہوتا ہے. پیارے ابا حضور میں دروازہ کھولنے کے قابل نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ایک غیر محرم بھی ہے. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے گھر کے دیوار سے اپنی مزمل کی چادر اندر پھینکی اور میں بیٹی فاطمہ یہ میری چادر اوڑھ لو. سیدہ فاطمہ نے جب چادر اوڑھی پورا اپنے جسم کو ڈھانپا، دروازہ کھولا، رسول بھی اندر، وہ صحابی بھی اندر تشریف لے گئے. اب سیدہ فاطمہ بابا کے پاس بیٹھی ہیں. اب میرے نبی نے اپنی بیٹی کی چہرے کی طرف دیکھا تو فاطمہ کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، کئی دنوں سے بیمار تھی، خون کی کمی، بیماری کا غلبہ آ گیا ہے. اب رسول نے پوچھا فاطمہ میرے بچے، میری لاڈلی بیٹی جس پر ملائکہ بھی رش کرتے ہیں، تو نے کچھ کھایا بھی یا نہیں ہے؟ کوئی دوائی نہیں لی ہے؟ اب سیدہ فاطمہ رونے لگی، عرض کرتی ہیں بابا 3 دن ہو گئے علی مزدوری پر جاتے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کچھ ملتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو دوائی سے کہاں لاؤں گی. اب میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. بیٹی کی یہ بات سن کر اب رحمت للعالمین نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کرتے ہیں میرے مالک مجھے کافروں نے تانے دیے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، غریب ہے، یہ ہے وہ ہے. اے میرے مالک میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج بیٹی کی حالت دیکھ کر، باپ ہوں نا، بیٹی کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے. اے میرے مالک تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ آج کے بعد میری بیٹی فاطمہ کو کبھی فاقہ نہ دینا، بھوک نہ دے. رسول نے یہ دعا. اب رسول اللہ کیا کیا؟ ہائے ہائے لوگو علی دنیا وچ بھی میرا بھرا آوے، قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہے گا. رسول آکھے نے، میں نے آکھیا، رسول آکھیا. کملی والے نے فرمایا لوگوں میں علم دا شہراں، علی دا دروازہ ہے، جنہیں علی نو دکھائے انہیں محمد نو ناراض کیتا ہے، جنہیں محمد نو ناراض کیتا ہے انہیں رب نو ناراض کیتا وے. اوئے لوگو سنو، نبی کریم نے فرمایا لوگوں علی حق نالے، حق علی نالے، علی قرآن نالے، قرآن علی نالے، علی نالے. اوئے لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا، گل مک گئی ہے. جدا میں مولا ادا علی مولا، علی مولا. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو، نبی نوری تاجاں والے تو، سنے امت دے رکھی والے تو، پڑھیے لا حضور نے فرمایا لوگو ہر شخص کی پہچان اس کی اولاد اس کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے. میری پہچان، میری اولاد، میری بیٹی فاطمہ سے گنی جائے گی، یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے جو ہوگا وہ سید کہلائے گا، سردار. اب سنیے یہ ماں کا سر دودھ کا سر ہے، علی کا، نبی کا خون ہے، علی کا خون ہے. آگے بیٹوں پر بھی اثر دیکھیے. ہائے ہائے واہ سنے حسین پیارے نے، سونے نور نبی دے تارے نے، او لوگو جنہ دین پیچھے سارے وارے نے، پڑھیے لا
چنگے جے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا